ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رب ہیں، ہم نقلی اور عقلی دلائل پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ایک قرآن سے ہمیں عقل یعنی غور و فکر کرنے کے لیے جو دلیل ملتی ہے، نقلی کا مطلب ہے جو الہامی کتاب میں بیان ہوئے ہیں دلیل، ٹھیک ہے، اور عقلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن پر غور و فکر کر کے اس بات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ مشرکین پر حجت قائم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے سوال کرتے ہوئے کہ کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے سوال کیجئے، پوچھئے ان سے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی ان سب کا مالک ہے۔ تو پھر کہیے ان کو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی جو رب ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک ہے اس سے ڈرتے نہیں ہو، اور اپنے معبودوں کی عبادت میں پڑے ہوئے اور ان سے ڈرتے ہو بلکہ، ٹھیک ہے، اور اس بات سے تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو جانتا ہے، اور یہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور وہی تو ہے جو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک ہے، اور اتنی بڑی کائنات جس میں آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز سب کا خالق اور مالک اور رب وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے انسان کے اندر ایمان کی حلاوت گھر کر جاتی ہے اور لوگوں کا ڈر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اللہ ہی کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے نہیں ہو۔ انبیاء اور مرسلین نے بھی رب کائنات کی ربوبیت کی شہادت دی ہے، اس کا اقرار کیا ہے اور عام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر ان بلڈ کر دیا گیا یہ پوچھ کر کہ الستُ بربکم قالوا بلی، پھر اس کے بعد جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تو انبیاء اور مرسلین کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، اور انہوں نے ہمیں رب کائنات کی ربوبیت کی شہادت دی کہ کائنات کا رب یعنی خالق مالک مدبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے خود اس کا اقرار کیا اور عام لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے۔ نبی اپنی نبوت رسالت پر سب سے پہلے تو خود ایمان لاتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا آمن الرسول، جو رات سونے سے پہلے جو آیات پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر وہ قرآن کی آیت جو ہے آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جو کہا تھا وہ لائے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں اپنے رب ہی کو پکارا اور اسی چیز کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب رب کہیں تو اس کو محسوس بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آج جو اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں اس میں ہے الحفیظ، وہ اپنے فضل و احسان سے اپنے مومن بندوں اور ان کے اعمال کی حفاظت فرماتا ہے، سبحان اللہ، مومن بندوں اور ان کے اعمال کی حفاظت اللہ کی طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ کتنا یعنی کہ دل کو چین دینے والا یہ جملہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم عمل تو کر بیٹھتے ہیں لیکن اس عمل کے اخلاص کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ حفاظت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی پر احسان کیا اور اس نے آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا تو دل میں خیال آتا نا کہ اس کو اچھا سا بدلہ دیا جائے، لیکن ساتھ ہی دل میں ساتھ ہی ایک نا اطمینان بھی آ جاتا ہے اور انسان خود کو تھام لیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے، اور اپنی قدرت سے اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور رعایت فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی فرشتے ہماری حفاظت پر مقرر کیے ہیں، اور صرف آنکھ پر فرشتے مقرر ہیں اس کی حفاظت پر۔ اور پھر یہ کہ رعایت فرماتا ہے، یعنی بعض اوقات ہم اپنے حق میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محفوظ بچ جاتے ہیں، بہت سے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، جیسے اوور سپیڈنگ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔
اور اسی کو جو میں نے سورہ ہود میں آپ نے پڑھا ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے حفیظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ الوکیل وہ ذات جس نے تمام جہانوں کی تخلیق و تدبیر کی ذمہ داری لی ہے اور اسی پر تمام مخلوق کا بھروسہ ہے۔ وہ ان تمام مومنوں کا وکیل اور کارساز ہے جنہوں نے اپنی کوشش سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو یہاں پر توکل کا مطلب بھی سمجھایا جا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تمام جہانوں کی تخلیق و تدبیر کی ذمہ داری اسی کے ہے، یعنی اسی کے سپرد ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد ہم اپنے معاملات کر دیتے ہیں، اس کو فیس پے کرتے ہیں اور خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا کیس لڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو پوری کائنات کا خالق مالک مدبر وہی ہے، تو وکیل بھی وہی ہے، الوکیل وہی ہے، اسی پر تمام مخلوق کا بھروسہ ہے۔ اور کن مومنوں کا وکیل اور کارساز ہے یہ سنیں کہ جنہوں نے اپنی کوشش سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو توکل کا مطلب کوشش کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسباب کام کر بھی جائیں گے تو اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ہم ان اسباب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر یہ وہ مومنوں کا وکیل ہے اور کارساز ہے جو کام کرتے وقت اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور توفیق ملنے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آزمائش اور ابتدا کے بعد اپنی قسمت پر رضامندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات اپنے اندر دیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے وکیل ہوں تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اسباب پر نظر نہیں رکھنی۔ اسباب ہم استعمال کریں گے، لیکن جو کام آپ پڑھا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں، نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، زبان میں لکنت ہے، کام نہیں کرتی، تو فوراً دعا مانگی رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ کے سپرد کی، اللہ سے دعا مانگی، اسی سے مدد طلب کی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اسباب پر متکبر نہیں ہونا کہ میرے علم کی وجہ سے یا میرے فلاں چیز کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا، بلکہ توفیق ملنے کے بعد اللہ ہی کا شکر ہے۔ اور جب آزمائش اور ابتلا آئی تو اس کے بعد اپنی قسمت پر رضامندی کا اظہار کیا، یعنی اس وقت بھی پھر پینک نہیں ہونا کہ اللہ کو یہ سپورٹ معاملات کیے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لے جا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی کشاں کشاں لے چلیں، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو مومن کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہی اس کو کاٹنے والا بھی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ پھر ہے الخلاق، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی کثرت تخلیق پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے شمار تخلیقات ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وہ پاک ہے، یعنی نقص کمی سے، جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، مسلسل پیدا کرتا ہے اور ہر وقت اس عظیم وصف سے متصف ہے۔ کائناتیں پھیل رہی ہیں، آج آپ کو سائنسدان بتا رہے ہیں کیا کیا کچھ پیدا ہو رہا ہے، ہم ابھی تک تو ہم ڈسکور بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خلاق ہیں۔ اچھا، قرآن کے بارے میں بھی ہم نقلی دلائل کے بارے میں پڑھے تھے کہ قرآن پاک میں بعض ایسے امور غیبیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے بعض قرآن کے بیان کے مطابق بلا کم و کاس وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ تو جب قرآن کے بارے میں کوئی شک آنے لگے یا ایسا کچھ ہو تو پھر یہ تمام باتیں یاد کر لیں، اور ماشاءاللہ اب تو آپ کو گوگل پہ بھی سرچ کریں تو بہت ساری ایسی ویڈیو اور چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا، جن امور غیبیہ کا ذکر کیا، وہ بہت سارے تو پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ اس کتاب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے توریت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کے بعد قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اور توریت نازل ہوئی ہے، انجیل ہوئی ہے، تو پھر اس کا بھی اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا عقل نزول قرآن کو محال قرار دیتی ہے یا اسے ممنوع بتاتی ہے؟ یعنی اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تو پیدا کرتے لیکن اس کی گائیڈنس کے لیے کوئی ساتھ میں کوئی چیز نہ رکھتے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہر مشین کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتی ہے۔ تو یعنی عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک مخلوق خود سے خود پیدا ہوگی اور اس کو پھر چھوڑ دیا گیا زمین میں اور اس کی رہنمائی بھی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو راہ دکھائی، صرف انسان کو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ عقل تو اس کے نزول کا حتمی اور یقینی فیصلہ دیتی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور آج ہم
15واں ایک سیکنڈ، سورہ الکاف چل رہی تھی 16 پارہ شروع کریں گے. اچھا آیت نمبر بھی بتا دیں وہ جو 75. جزاک اللہ خیر. اچھا اس میں 75 نہیں، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا سارا ہی قصہ شروع نہیں کرنا تھا. جی آپ نے جو ہے نا وہ 60 سے شروع کرنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہاں یہاں یہ سے سورہ کاف کو موسیٰ علیہ ہاں السلام پورا یہاں سے قصہ شروع کرنا ہے وہ نا، ہم نے کل پورا پارا نہیں تھا نا کیا میں نے ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہاں سے ہی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آیت نمبر 60 انشاءاللہ. اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا. تو یہاں سے اب سورہ کاف میں جو مختلف کہانیاں بتا کے ہمیں بہت سے عقائد ہمارے واضح کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے اور خضر علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کی غرض سے اس سفر پر بھیجا گیا اور ان کے ساتھ ان کا شاگرد تھا، اور علم کے لیے ان کی طلب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کہنے لگے کہ میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں ہی او امدیہ حقوبہ مدتوں چلتا ہی رہوں گا. پھر جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا، یعنی ٹنل کی طرح وہ وہاں پر چلی گئی. پھر جو وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں اور غلط جگہ پر پڑ جائیں یا غلط راہ پر پڑ جائیں تو ایسے ہی تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے. خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا. بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی. تو یہاں پر اللہ شیطانہ شیطان ان اذکرہ، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شیطان اس طرح سے ہمارے نیکی کے کاموں میں حائل ہوتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے کردار کو اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بچیں، اور پھر اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور کچھ نہیں تو اعوذ باللہ ہی پڑھتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھ سے ایک خاص علم سکھایا تھا. تو جو علم شریعت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس اس سے بڑھ کر ایک الگ ہی علم تھا، ایک خاص علم تھا جو کہ کائنات کے امور سے متعلق تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اس بندے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ دونوں کے علوم کی نوعیت مختلف تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جو شرعی علم دیا گیا تھا اس میں ان کو بہت سے قوانین اور اصول و قواعد کا پابند کیا گیا تھا اور اسی کی پیروی وہ کر رہے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے. لیکن اس کے سائیڈ بائی سائیڈ جو کائنات میں مختلف واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو نقصان ہو جاتا ہے یا اور بھی بے شمار ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بچہ ہے تو اسے بچپن میں ہی اٹھا لیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یا ماں باپ ہیں تو پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. تو ایسے کتنے ہی امور ہیں جو کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے. تو یہ ایک پورا علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ علم کی راہ میں ایک نیا علم سیکھنے کے لیے اور خاص طور پر وہ جو آپ کے اپنے علم سے بہت مختلف ہو اس میں آپ کو بہت صبر درکار ہوتا ہے.
اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ تو یہاں سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے علم حاصل کرنے کی حرص نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں ایک طرح سے ایگریمنٹ کر لیا اور وہ چل پڑے۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہوگی اس پر گرفت نہ کرو اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بناؤ۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ اچھا اب اوپر تو ایک چیز کو یعنی کہ نقصان دیا نا، لیکن یہاں پر تو ایک بچے کو ہی مار ڈالا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر کیسے کرتے؟ تو پھر بول پڑے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا، یعنی اب کوئی حجت نہیں ہے، لاسٹ چانس آپ مجھے دے دیں۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ایک شہر میں جو نئے لوگ آتے تھے تو شہر والوں پر یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آنے والوں کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں اور انہیں کھلائیں پلائیں۔ تو لیکن اس بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں نے وہاں پر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی یہ بھی عجب تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یعنی علم کا سفر یہیں تک ہی تھا، جہاں پر صبر ختم ہوا شاگرد کا وہیں پر بھی وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ تو زندگی میں دیکھیں کہ ہم علم کی راہ میں بڑے کمٹمنٹ کر کے نکلتے ہیں، لیکن جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے بعض اوقات جیسے ہمیں اپنے گھروں میں ہم آرام سے ہوتے ہیں، ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہم اگر کسی ادارے کو اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، ٹائم پر پہنچنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونٹ کرتے ہوئے بھی آپ کو کچھ پریشانیاں ہوں، یا وہاں پر جب آپ پہنچیں اور آپ کچھ کھانے پینے کے عادی ہیں اور وہ چیزیں وہاں پر نہ ملیں، تو پھر اس وقت ذرا امیجن کیا کریں کہ ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا میں مصیبت میں پڑ گئی، یہاں آپ کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب ہم کمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کمٹمنٹ پہ قائم بھی رہیں۔ آزمائش تو آئے گی، کیونکہ جو علم کے راستے پر چلا وہ دراصل جنت کے راستے پر چلا، اور جنت کے راستے پر چلنا کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ صبر مانگتا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ ان معاملات کی حقیقت کیا تھی۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، یعنی اس میں کوئی نقص ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو ایک بڑے فتنے سے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹا نقصان کیا کہ بجائے یہ کہ ان مسکینوں کی کشتی ساری کی ساری ان کے ہاتھ سے چلی جاتی، تو اس نے اس کشتی کو تھوڑا سا عیب دار کیا تاکہ بادشاہ ان سے وہ ہتھیار نہ لے۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ تو وہ بچہ کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہو کر ایسا سرکش ہوتا اور ایسا کفر اختیار کرتا کہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں بلا لیا۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو۔ تو بعض اوقات زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے، تو اگر انسان واویلا نہ کرے اور شکوہ نہ کرے اور صبر کرے، تو جوں وقت گزرتا جاتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا وہ جو چھوٹا نقصان میرے ساتھ پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، یعنی نیک تھا۔ لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو نیک والدین کی اولاد کی حفاظت ہوتی ہے،
تو بعض اوقات ہم صرف اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں، تو اپنی نیکیوں پر بھی توجہ دیا کریں کہ وہ بھی اگر آپ نیک ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ نیکیاں کرنے میں سستی نہ کریں۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا۔ تو اب یہاں پر سورہ الکہف جو ہمیں ہر جمعے کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے، تو پیچھے کل جو ہم نے واقعہ پڑھا اس میں ایک وہ شخص تھا جو کہ مال پا کر متکبر ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر ایک بادشاہ کا احوال بتایا جا رہا ہے جو کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا شکر گزار بھی تھا اور ان تمام وسائل کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا تھا۔ آیت نمبر 85، چنانچہ وہ ایک راہ یعنی مہم پر چل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اختیارات اور اسباب دیے تھے کہ بالکل دنیا کے ایک کنارے پر جہاں پر ایسے لگے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، اور وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو نا تو سورج کے ڈوبنے کا منظر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا۔ تو شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق ذوالقرنین نے کہا، البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک دوسری مہم پر چل پڑا، یعنی ایک اور راستہ انہوں نے اختیار کیا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، دنیا کے دوسرے کنارے پر۔ یعنی اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کے قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ اور ایسے علاقے اب آپ ظاہر ہے اب اگر پہنچ نہیں سکتے ہیں تو میڈیا پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اوزون لیئر جو ہے اس میں شگاف آ رہا ہے، تو وہ تو بالکل ہی جو ہے نا آڑ کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ یعنی تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، تو یقیناً کسی ترجمان کو یوز کیا گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت یعنی محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی فتنے سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کا خاتمہ کر دیں، بلکہ اس کے اور اپنے درمیان ایک رکاوٹ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، جو یہاں پر آیت نمبر 94 سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ جگہوں پر معاملات یعنی آپس کے معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں تو وہاں پر ضروری نہیں کہ آپ بالکل ہی ایگریمنٹ ختم کر دیں یا دوسرے کو یعنی کہ نظروں سے ہی ہٹانے کا سوچیں، تو کچھ لو اور دو کے معاملے پہ بھی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ذوالقرنین کا جو جواب ہے اس میں کیا ہے کہ وہ دنیا کا لالچ نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں سب کچھ کر رہے تھے، اور کہنے لگے تم مجھے ہیومن فورس دے دو، مال تو میرے پاس ہے، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ کہنے لگے مجھے لوہے کی چادریں لاد دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو یعنی جو خالی جگہ تھی اس کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دھیکاؤ، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں۔ بالکل ایسے جیسے اینٹوں کے درمیان سیمنٹ ڈالا جاتا ہے یا پھر جیسے لینٹر ڈلتے ہیں نا چھتوں کے، وہ آپ سارا سین یاد کر لیں۔ تو باقاعدہ یعنی کہ ایک بہت بڑی انجینئرنگ دکھائی جا رہی ہے، یعنی ان کی آپ طاقت کا اور قدرت کا اندازہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگا ھذا رحمت من ربی، یعنی اتنا کچھ کر کے بھی متکبر نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، مگر میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف سے علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ اب یہ جب اللہ کا حکم ہوگا، اس کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار اتنی مضبوط ہونے کے باوجود بھی پیوند خاک ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔
اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو یہ سب حالات ہمیں پیش آنے ہیں۔ قیامت کا دن برحق ہے، ضرور قائم ہونا ہے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کارساز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کے کام بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دیں، پھر بھی وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، قیمتی وقت ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ ہم صرف دنیا کی کوششوں میں پڑے رہ گئے اور ہم نے اپنے رمضان میں کوئی بھی نہ اپنی مغفرت کے لیے کچھ کیا، نہ قیام کیا، نہ کوئی صیام کیا، نہ تسبیحات کیں۔ یعنی بے شمار ایسے اعمال ہیں جن سے انسان اپنی ان رمضان میں بخشش کروا سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کافروں کے لیے میزان عمل ہی نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ یعنی اگر انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے تو ان کا کوئی تول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اعمال صالح ہوتے ہی وہ ہیں جو ایمان لا کر کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب اس بات پر ایمان ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا قیامت کے دن اجر دینے والا ہے، یا اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت قائم ہونی ہے، تو پھر اس شخص کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس نے تو وہ دنیا میں کیے نا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ نان مسلمس کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح بعض اوقات مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ اچھے اعمال تو کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ نہیں، ایمان کی بہت زیادہ قیمت ہے، اس کی ورتھ ہے۔ ایمان کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ 1 ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں، 1 لگ جائے گا تو 10 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرف جتنے بھی 0 آپ بڑھا لیں۔ تو کافروں کے لیے یاد رکھیں کوئی میزان عمل نہیں رکھا جائے گا۔ دنیا کے لیے انہوں نے اعمال کیے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ جس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی کام کیا، اللہ نے اس کو دنیا میں مشہور کر دیا۔ جس نے دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا، اس کو دولت مل گئی، تو آخرت میں پھر ان کے اعمال کا کیا وزن ہوگا؟ یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کریں تو جنت الفردوس کیا کریں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر سے لائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ، سورہ الکہف مکمل ہو گئی۔ سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو انبیاء کا یقین اور اعتماد اور ان کا جو ایمان ہے رب پر کیسا ہوتا ہے، وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ تو جب بھی دعائیں مانگے، اصرار سے بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ پر
یقین بھی رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سننے اور پوری کرنے والا ہے۔ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کس وجہ سے پریشان ہیں کہ میری رسالت کا وارث کون ہوگا، میری نبوت کا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے مجھے پیچھے اپنے کوئی نظر نہیں آتا، تو اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو یہاں پر رک کر سوچیں کہ ہم اللہ سے جو اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی اولاد سے کس طرح کے وہ زندگی میں مقاصد چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے انبیاء میں اور عام انسان کی سوچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے بیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی اور نام بھی خود رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو پھر خوشخبری کے لیے مزید وہ مستحکم کر دیتی ہے۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا تو زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب توریت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسا یعنی کہ بچہ عطا کیا، نام اس کا خود رکھا، اور پھر کس عمر میں عطا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ کتنی خوبصورت خوبیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ مریں گے، اور اس دن بھی جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور اے پیغمبر، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی۔ اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس سامنے آ گیا۔ وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاکیزہ پاک سیرت انسان تھیں، تو جب ایک اجنبی انسان کو وہاں پر دیکھا تو فوراً ہی کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن۔ وہ بولے، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ وہ بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ وہ بولے، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور عظمت ہے، وہ جس طرح کی چاہے تخلیق کر سکتا ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو باپ سے پیدا کرے، چاہے تو صرف عورت سے، اور چاہے تو پھر جو ہے نسل کا سلسلہ چلا دے، یعنی مرد اور عورت سے۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھیں۔ پھر زچگی کی درد انہیں کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ یعنی اب جو آئندہ ان کو رسوائی نظر آ رہی تھی، یا لوگوں کی باتوں یا ان کے تانوں کا جو اندیشہ تھا، اس کی وجہ سے اتنی پریشان ہوئی کہ کہنے لگی، یا لیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ غمزدہ نہ ہو، اللہ تحزنی، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ تو غم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی محبوب نہیں ہے کہ اس کا مومن بندہ غم کی حالت میں رہے۔ اس بات کو یاد رکھا کریں۔ بعض اوقات نا لوگ بلا وجہ، یعنی خاص طور پر خواتین، بغیر کسی وجہ کے نا غم و حزن کا شکار رہتی ہیں۔ کوئی خواتین آپ کو ایسی یہاں ہو سکتا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ عادت میں شامل ہو، کہ کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر نا ہر وقت حزن کا شکار رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایمان کا وہ نہیں ہے۔ یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور خوش رہتا ہے اور مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ یہ غم جو ہے نا، اگر یہ لگانا بھی ہے تو انسان کو آخرت کا غم لگ جائے، لیکن اس میں بھی انسان یہ نہیں کہ ہر وقت نڈھال رہے اور لوگوں سے اچھا اخلاق ہی نہ برتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کو کیا حکم دیا، اللہ تحزنی، غم نہ کریں۔
اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ درد کی حالت میں ہیں، لیکن ان کو ایک جسمانی ورک آؤٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ اس حال میں جب وہ یہ تھوڑا سا کام کریں گی، ورک آؤٹ کریں گی، تو ان کے لیے پیدائش یعنی ولادت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کھجوریں خود بخود بھی ان پر گر سکتی تھیں، لیکن ان کو تھوڑا سا کام کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ تو زچگی کی حالت میں پانی اور کھجور یہ وہ دو نعمتیں ہیں جن کا سوال بھی کیا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سحری میں بہت بڑی بڑی لیوش قسم کی سحری کھاتے تھے، یہی چیزیں تھیں، کھجور اور پانی پہ ہی روزے رکھتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کھجور میں اتنی طاقت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہماری عادت میں شامل کر دے اور ہماری جسمانی قوت کا سبب بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا حکم دیا ہے، کھاؤ پیو، اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو اپنے بچے کو دیکھ کر، اور اگر تمہیں اب کوئی نظر آئے انسان تو ان کے ہاں کیا تھا، چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو کہہ دینا کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے، مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یعنی اب ان کو خاندان والوں کے ذریعے سے تانا ملا۔ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو بھی گود کا بچہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کو بلوایا، بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات اپنا تعارف جو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وہی میری طرف آئی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو احکامات بھی بتا دیے جو ان کو کرنے تھے، اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو اللہ کے حق کے بعد پھر والدہ کا حق، اور یہاں پر بھی والدتی آیا کیونکہ ان کے والد نہیں تھے۔ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شایان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا رب اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی آج ان کی آنکھیں اور کان سنتے دیکھتے نہیں، لیکن وہاں پر تو خوب سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ نیز انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ایمان لا کر ہم نے ایمان صالح میں کتنی دوڑ لگائی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نعوذ باللہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو پھر اس حسرت کے دن کو یاد کر لیں جس دن عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا کہ بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پہ موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے، اور انہیں ہمارے ہی ہاں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اگلا قصہ آ رہا ہے، اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ تو مشرک باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ان کو آپ علم دے رہے ہیں اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کریں۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ اب باپ کا کردار دیکھیں۔ باپ نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی صابر ہیں، حلیم ہیں، کہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار کے سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ تو جب باپ اور معاشرے والوں نے ساتھ نہ دیا
اور ہجرت کر گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا بلکہ پوتا عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنایا. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سربلند کیا تھا. نیز اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجیے. بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے. ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. نیز اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے. وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو انبیاء کی پیروی میں یہ کام کرنا ضروری ہے کہ گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا، یہ دو کام بہت ضروری ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا جائے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کے ہاں پسندیدہ ہوں تو نہ صرف خود دین پر جم جائیں بلکہ ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں ان کو دین کے احکامات پر چلائیں. نیز اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے. وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا. جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. تو جب رات کو قرآن سنیں تو دیکھا کریں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو گروپ آیا، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. سب سے پہلے نماز کا ذکر آ رہا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ وقت پر نہ پڑھنا، اس کی احتیاط نہ کرنا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہنا. وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی. وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں. بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا، یعنی یہ برحق ہے، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں اور صبر کے ساتھ کام پر لگے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عطا فرمانے والے ہیں. اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہو. سبحان اللہ. یہ وراثت کے طور پر عطا کی جائے گی. اور اے نبی، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے. تو رب کی عبادت کیوں کی جائے کہ وہی تو خالق مالک مدبر ہے، مالک بھی وہی ہے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے. کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کوئی اور ایسا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا. یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ انسان کو دوسرا جو اس کا عقیدہ خراب ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سخت سرکش بنے ہوئے تھے. ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں حدیث کی روح سے کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط رکھا جائے گا جس پر سے ہر انسان حتیٰ کہ انبیاء کو بھی گزرنا ہوگا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ آپس میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ کس کی محفل اچھی لگی اور کس کے دعوت بڑی اچھی تھی. تو انسان اس سے باہر نکلے اور اپنی آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دے. حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ گزر چکے، بڑے شان و شوکت سے اس دنیا میں رہتے تھے اور خود کو سمجھتے تھے کہ ہم جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں. لیکن کتنی ہی بے شمار نسلیں ہیں کہ گزرتی چلی جا رہی ہیں اور اب ہم ہیں کہ ہمیں وقت کی مہلت دی گئی ہے اور عمل کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے کام کو
آخرت کی تیاری میں اور بہترین استعمال کر لیں۔ آپ ان سے کہیے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو یہاں پر پھر یاد دہانی کرائی گئی، کل بھی پڑھا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ تو اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا جمع کر رہے ہیں، کیا آخرت میں کام آنے والی نیکیاں یا محض دنیا کی راحت کے سامان جو کہ فانی ہیں۔ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی ان دو باتوں میں سے کوئی بات ہے تو دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، تو اس کو کیسے یقین ہے کہ وہ اس کو مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد، ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری جماعت ہوں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اکیلا ہی اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے۔ تو دوسروں کی طرف نہ دیکھا کریں کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے یا فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب ہمیں کبھی نظر آتا ہے نا کہ کافر اس حد تک چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، کیونکہ شیطان نے وہ کر رکھا ہے نا تہیہ کہ جانے نہیں دے گا یعنی انسانوں کو جنت تک، تو وہ کس طرح سے اس کو مخالفت حق پر اکساتا رہتا ہے۔ ہر ایک پر کام کرتا ہے شیطان، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اور کافروں پر تو شیاطین مسلط ہی رہتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالف حرکتیں کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، سازشیں کرتے رہیں۔ آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنیں، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں حالتوں میں سے ہمیں کون سی حالت پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رحمان کے مہمان بنیں تو دنیا میں پھر صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ چلتے چلے جائیں، اور دوسری طرف مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے۔ یعنی غیرت کے مارے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کا یہ حال ہو، یہ جو اتنی بڑی بات تم کہتے ہو، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ اور ابھی یہ اوپر جو گزرا نا، آپ یہ رک کر سوچیں کہ اولاد ہوتی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، وہ خالق کے لیے انسان سوچنے کا تصور بھی کیسے کرے۔ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ تو بعض اوقات ہم جب لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے اور اس کی رضا کے کام کریں گے تو لوگوں کی محبت جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، نہیں، جب آپ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ایک گھر سے آپ عورت جیسے کسی دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ محبت جو اسے اپنے گھر میں حاصل ہوتی ہے وہ اگلے گھر میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اسٹیٹس نہیں ملتا۔ یا اسی طرح آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، یا بعض اوقات آپ اپنا جب دین پر قائم ہونا چاہتے ہیں تو خاندان والوں کی محبت چھٹتی ہے۔ تو پھر یہ بات آپ کو کتنی تسلی دینے والی ہے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور کج بحثی کرنے والوں کو ڈرائیں۔
تو پرہیزگاروں کے لیے یہ بشارت ہے، اور جو بحث پر آمادہ ہو جائیں ان کے لیے ڈراوا ہے۔ ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خلاف اتنے سرکش بنے پھرتے تھے، اب آج دیکھیں ان کا کیا حال ہے، اور پھر قیامت والے دن وہ پھر عذاب کو پائیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا پتہ چل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی، موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری ذات کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز میں اللہ کو یاد کریں۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے والا ہی ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے خود سے وہ قریب کرنے کے لیے ان سے اب کچھ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا اور رسالت سے، اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا۔ تو یہ قصہ اب قرآن میں آپ کو مختلف جگہوں پر ملے گا، اور ان کو کچھ نشانیاں دی تھیں جو جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں۔ بلا شبہ تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ تو ابھی سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ دنیا میں کائنات میں کس کس طرح سے کام مختلف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے منصب تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کن کن حالات و واقعات سے گزارا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح گزارتے ہیں تو اس پر بے صبرے نہ ہوا کریں اور شکوہ نہ کیا کریں، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلوں پر راضی رہا کریں۔ جب تمہاری بہن لبے ساحل تمہارے ساتھ چل رہی تھی اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب اے موسیٰ تم تقدیر کے مطابق ٹھیک رہے
اور وقت پر یہاں آ گئے، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو دین کے کام پر بھی اللہ کا ذکر انسان نہ بھولے۔ 43 آیت، ہاں فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ ان دونوں نے عرض کیا، ہے پروردگار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ فرعون نے جواب دیا، موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون؟ اب یہ دیکھیں اس کا جواب آگے سے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو خود کو رب کہلواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی، یعنی ایک بہت ہی فصیح و بلیغ جواب دیا کہ ساری مخلوقات کا ہی رب وہ ہے، اور اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ فرعون نے کہا، تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ اب اس نے پینترا بدلا اور ایک اور سوال کر دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ شاید موسیٰ کے منہ سے نکلے کہ وہ ظاہر ہے جب وہ ایمان پر نہیں تھی تو وہ جہنم میں، نعوذ باللہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پر حکمت جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی رب ہی جانے ان کے کیا احوال ہیں۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلیں تو کس طرح سے بغیر دوسروں سے الجھے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھلائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ صریح الزام ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں۔ ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو۔ تو ایک طرح سے وہ اقتدار کی دوڑ میں ہار جیت میں پڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو قرار دینے لگا اور کہنے لگا کہ ہم ایک مقابلہ اب رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا یہ وعدہ عہد کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں۔ چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، تم پر افسوس، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کو تو دعوت دی ہی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن فرعون لوگوں کے قبولیت ایمان کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گیا تھا، اوپر جو ابھی ہم نے ساری وہ ڈسکشن پڑھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کو دعوت دی ہے لوگوں کو کہ تم لوگ باز آ جاؤ اس سے۔ پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ پر وہ تھوڑے سے سوچ میں پڑے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں، یعنی یہ تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ ان غلاموں کو لے جائیں اور جو ہمارا ایک شان و شوکت اور سب کچھ چل رہا ہے وہ سب ڈھہ جائے۔ لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ یعنی کون جادو کا آغاز کرے، جس کو وہ جادو کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے وحی کے ذریعے اسے کہا، ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو بھی کبھی جادو کا خوف ہو تو وہ یہ اس کو بار بار دہرائے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ تو جادوگر جادو کی حقیقت جانتے تھے، وہ اس علم سے واقف تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، صریحاً معجزہ ہے،
تو وہ پکار اٹھے، فوراً سجدے میں جیسے گرا دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے جو جب سینوں میں آئی تو پھر پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون بول اٹھا، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے، یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں یعنی میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ اب یہاں سے فرعون کی نا چالیں نظر آ رہی ہیں کہ اب ایک تو اس نے اپنا سارا وہ جو پروگرام تھا وہ تلپٹ ہوتے دیکھا، تو اگلے لوگوں کو بھی ایمان کی قبولیت کی راہ میں ایمان کی قبولیت سے روکنے کے لیے اب اتنی بڑی سزا کا اعلان کر دیا۔ جادوگر کہنے لگے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ ایمان اس طرح سے ان کے دلوں میں سرایت کر گیا تھا کہ اب انہیں فرعون کی کچھ پرواہ نہیں رہی تھی۔ بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعقب کا خوف ہوگا اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہوگا۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا۔ اور جو شخص توبہ کر لے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یعنی جب وہ اللہ کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، تو انسان نیکی کے کاموں میں جلدی کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا نا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں ضرور سورہ طٰہٰ کو مکمل کرنا چاہوں گی۔ آپ چاہے اپنے اپنے وقت پر ریکارڈنگ سن لیجئے گا اگر آپ نے اس وقت چھوڑنا ہے تو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام رنج کے مارے غصہ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر یہ زمانہ لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے، تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا، یعنی بھول کے وہ طور پر چلے گئے۔ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس سے پہلے ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بتاؤ سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، یعنی فرشتے کے، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔ تو اس کی سزا کیسی پھر منتخب ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف دیکھ،
جس کے آگے تو موقف رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیلگوں ہو رہے ہوں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں سے یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا، اب ان سے کہیے کہ میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ تو دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کچھ ہی لمحے یا کچھ دن کا یا کچھ حصہ گزارا ہوا ہو، تو پھر انسان صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار جائے۔ اور پھر کائنات کا کیا حال ہوگا کہ سب سے بھاری چیز پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے، کوئی اسے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکے گا۔ اچھا، یہاں پر جو آ رہا نا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا۔ پھر ہے آیت نمبر 109، اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ سب چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ پس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما، ربی زدنی علما، آمین۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا، یعنی ارادے کی تھوڑی کمی پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا، لہٰذا ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگ گئے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، یعنی معاف کر دیا اور چن لیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی ذکر سے منہ موڑنا نہ صرف قیامت میں انسان کو نقصان دے گا، آخرت میں نقصان دے گا، بلکہ دنیا میں ہی ایسے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا، لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے۔ یہاں پر دراصل 5 نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔
اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں دیتے ہیں، اور پھر انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ پورا ہو گیا سپارہ۔ آپ میں سے اگر کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو کر دیں۔ السلام علیکم جی سسٹر، میں وعلیکم یہ السلام۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سپارے میں ہمیں 2 دفعہ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لکھا کہ غم نہ کریں۔ ایک جب بی بی مریم کا جب ان کی پیدائش کے وقت کا تھا کہ غم نہ کریں، اور پھر اس کے اسباب بھی دیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی کہا انہوں نے کہ غم نہ کریں۔ تو یہاں پہ یہ 2 چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کی ایک فطرت بتائی ہے کہ وہ جلدی غم میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جیسے ہم لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے معاملے میں، کبھی کسی بھی معاملے میں ہم جلدی سے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے غم کے لیے منع کیا ہے جزاک اللہ کہ خیر۔ بہت غم ہو۔ بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی۔ جی امبر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ میں بس وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی، اور حضرت مریم کو جو ہے بغیر کسی مرد کی چھوئے اولاد عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کہہ دوں بس کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں نا امید اپنے رب سے نہیں ہونا چاہیے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ افشاں آپ نے کچھ کہنا ہے؟ وہی سورہ کہف کا ہی تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ بعض دفعہ چیزوں کے ظاہری اور وقتی پہلو کی جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں جلدی، تو ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے نا اس میں۔ تو کیونکہ ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے، اور یہ کہ بعض دفعہ ہمیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی کوئی چیز، لیکن یہ کہ پھر بعد میں جو ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھی جو ہے معاملات کی جو ہے حقیقت سمجھائی تھی، اور چیزوں کا جو ہے گہرائی میں جانے کا علم دیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ساری چیزیں کی۔ تو یہ کہ اسباب کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کو جو ہے یقین جو ہے صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ اگر اسباب پہ یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی پہ ہی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہم اصحاب کہف سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا تھا اور مادیات کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور باغ والوں سے بھی یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے اسباب کو سب کچھ جانا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ بھی شرک کر بیٹھا نا۔ تو اسباب کو اختیار تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ توکل اللہ پہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل سے کوشش کریں گے کہ ٹائم مکمل کریں۔